جب ہمارے دل صاف ہوں گے بغض سے، حسد سے، کینے سے، نفرتوں سے، تو اس دل میں جمال یار نظر آئے گا۔ لیکن ہم نے دل کے آئینے کو خود ہی گدلا کیا ہوا ہے اور خود ہی میلا کیا ہے۔ سویر سے لے کر شام تک ہم دیکھیں کیا کیا حسد پالتے ہیں۔ شریکہ برادریاں ہماری الگ ہیں، باہمی رقابتیں الگ ہیں، لوگوں سے دشمنیوں کے بت الگ پال رکھے ہیں، نفرتوں کے شیش ناک پھنکار رہے ہیں، اور عجیب ہماری تلخ زندگی ہے، اور اس کی تلخیاں خود ہماری زندگی کے سکون کو لوٹ چکی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے، ہماری زندگی کے اندر ٹینشن نہ ہو، ہماری زندگی طمانینت کا مرقع بن جائے، تو سب سے پہلے اپنے دل کو کدورت سے صاف کرنا ہوگا، دل کے آئینے کو مصفح کرنا ہوگا، اندر کی دنیا کو مزکہ کرنا ہوگا۔ کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ، گھر تو سوار کے رکھتے ہو، لیکن ذرا دل کی گلیوں میں بھی کوئی جھاڑو لگاؤ۔ گھروں میں تو چراغاں کرتے ہو، کوئی پیار کا دیا یہاں بھی روشن کرو۔ نفرتوں کے بت توڑو، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، اور جب مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے تو دیکھنا کہ تمہارا رب تم پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے قلوب کی صفائی کا، اس کی تطہیر کا، اس کی پاکیزگی کا سامنا کریں، کیونکہ بنیاد یہی ہے۔ دل اگر صاف ہے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، دل اگر خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا الا ان فی الجسد مدغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الا وہی القلب، سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ دل کی اصلاح سے فرد کی اصلاح ہوتی ہے، فرد کی اصلاح سے معاشرہ اصلاح پذیر ہوتا ہے، اور معاشرے کی اصلاح سے ایک خوبصورت زندگی کا تصور ابھرتا ہے جو ہمارا مقصود ہے۔ لیکن ہم اپنے دل کو نفرتوں کے الاؤ میں رکھا ہوا ہے، اور ہر وقت حسد، بغض، کینے ہمارے سینے کے اندر پل رہے ہیں۔ کسی کو اللہ کوئی دولت عطا کر دے، کسی کو عزت مل جائے، کسی کو شہرت مل جائے، تو ہم خام خواہ کی آتش غیظ و غضب میں جل رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے دل کی پاکیزگی کا سامنا کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ تو فرمایا یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے۔ بلکہ حضرت رومی علیہ الرحمہ نے تو قلم توڑ دیا، دل بدست آور کے حج اکبرس، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترس، کعبہ بن گاہے خلیل اطہرس، دل گزر گاہے جلیل اکبرس۔ کہا دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کہا اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ۔ اور اگر کعبے بھی چلے گئے، دل ہی صاف نہ ہوا تو وہ کیا، کسی نے کہا تھا نا، کعبے گیا گل نہیں مک جے دلوں نہ۔ تو اس کا صحیح ہونا پہلی شرط ہے۔ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اس کی ستھرائی پورے بدن کی تو اس لیے اس کو قابو میں کرو۔ یہ کائنات ہے۔ ہمارے صوفیاء پہلی توجہ دیتے ہی دل پہ۔ جو عالم ہوتا ہے اس کا حملہ دماغ پہ ہوتا ہے، لیکن صوفی کا حملہ دل پہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دل ٹھیک ہو گیا تو پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا۔ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ صوفیہ اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں، چھوٹی کائنات۔ پوری کائنات کو اگر اس کا خلاصہ بنائیں تو دل بنتا ہے، دل کو پھیلائیں تو کائنات وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو۔ تو کامیاب ہوا ہی وہی، حقیقی کامیابی اسے ملی کہ جس نے اپنے دل کو ٹھیک کیا، جس نے اپنے اندر جھاڑو دیا، جس نے اپنے باطن کی صفائی ستھرائی کے سامان کی، جس نے اندر کے میل اتارے، اللہ اکبر، جس نے اپنے اندر کی غلاستیں دور کی۔ اندر جب صاف ہو گیا تو پھر سمجھ لو کہ کائنات سنور گئی۔ حضرت سلطان باہو بولے دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی یہ رمز پچھانے ہو۔ اگر یہ رمز سمجھ میں آ گئی کہ منہ کالا ہو تو کوئی نہیں، دل کالا نہیں ہونا چاہیے۔ ابو لہب کا کیا معنی ہے؟ شعلے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والا، اس کو اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں۔ اس کا چہرہ ایسا چمکدار تھا تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ تو چہرہ اس کا بڑا چمکدار تھا، دل کالا تھا، جہنم کا ایندھن بن گیا، قرآن نے پھٹکار ڈالی۔ اور ایک وہ بھی تھا جس کا دل صاف تھا لیکن بلال کا رنگ کالا تھا، اس کا اندر چٹا تھا، باہر کالا تھا، اللہ اکبر، لیکن وہ تھا کرموں والا، وہ تھا رحمتوں والا،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا متوالا، تو بات باطن کی ہے، بات ظاہر کی نہیں ہے۔ ہم اندر صفائی کی توجہ نہیں دیتے، باہر کی صفائی کی توجہ دیتے ہیں۔ پہلے اندر صاف کر لیں، اندر صاف ہو گیا تو پھر باہر بھی صاف کر لیں۔ اور اگر باہر صاف ہے اور اندر میل کچیل ہے تو باہو بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ صحیح ہو گیا